نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم. وقال تبارک وتعالی كما ورد في سورة النساء یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا جو حصہ دوم ہے، دوسرا حصہ، وہ مباحث ایمانی پر مشتمل ہے. اس کا سب سے پہلا سبق سورہ فاتحہ پر مشتمل تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات پر مشتمل ہے. جو 6 آیات میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، بلکہ صحیح معنی میں 5 آیات، ان کا مطالعہ ہم ایک حد تک کر چکے ہیں. لیکن مجھے خیال آیا کہ اس سلسلے میں ایمان کے بارے میں بعض بنیادی جو مباحث ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ جانے چاہیے. ایمان اگرچہ ایک لفظ ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص بولتا ہے، عالم بھی، جاہل بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، سب بولتے ہیں ایمان ایمان. اول تو یہ کہ اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ ایمان کے معنی کیا ہیں تو وہ ہکا بکا ہو کر رہ جائے گا. ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا. امن یا امنو امنن یا امنتن، اس کے معنی ہے خود امن میں ہونا. اس سے اس میں فاعل بنتا ہے آمنن، وہ شخص جو امن میں ہے. آمن یؤمنو ایمانن، باب افعال سے اس کا مطلب ہے کسی دوسرے کو امن دینا، اور اس سے اس میں فاعل بنتا ہے مؤمن، امن دینے والا. اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المؤمن ہے. اگر پہلے توجہ نہ ہوئی ہو تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام المؤمن ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو المؤمن امن دینے والا، امن عطا کرنے والا، امن بخش، وہ اللہ ہے. اب یہ ایمان جو ہے، اگرچہ میں نے عرض کیا ایک لفظ ہے، اس کی قسمیں بہت سی ہیں. اس کی وسعت، اس کے اعتبار سے بہت فرق و تفاوت ہوگا. اس کی گہرائی، اس کے اعتبار سے بھی بہت فرق و تفاوت ہوگا، اگرچہ ہم ایک اصطلاح کے طور پر ایک لفظ ایمان استعمال کرتے ہیں. تو آج سب سے پہلے میں آپ کو ایمان کی 2 اہم قسموں کا آپ کے سامنے ذکر کرنے چلا ہوں کہ ایمان کی 2 بنیادی قسمیں کیا ہیں. یہ جو آپ کے پاس لیفلیٹ ہے چھپا ہوا، یہ آج کے درس کی یادگار آپ کے پاس رہے گا، اسی کے حوالے سے دیکھتے جائیے
ایمان کی اقسام دو، قانونی ایمان اور حقیقی ایمان۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے ثبوت دینے کے لیے ابھی آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 136 سنائی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ کیا معنی ہوا؟ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ معلوم ہوا کہ یہ دو ایمان ہے، کوئی ایک ایمان تو کسی درجے میں پہلے حاصل ہے جس سے گفتگو ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن کوئی دوسرا ایمان ہے جس کو کہ حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ جو ہمارا درس ہے بنیادی طور پر یہ سورہ آل عمران کی آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سورہ نساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے، اس کی ایک آیت بڑی عظیم ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ آپ کو معلوم ہے کہ شراب کے بارے میں اس کی حرمت کا جو حکم آیا ہے وہ تدریجاً آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں صرف اتنی بات آئی کہ اے نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، فائدے بھی ہیں، لیکن گناہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے نفع کے پہلو سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ گویا کہ ایک انڈیکیٹر دے دیا گیا کہ آگے بات کدھر جائے گی، اس شراب کی حرمت کی طرف جائے گی۔ چنانچہ بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد اگلا حکم آیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ معلوم ہوا بہت بری شے جو نماز سے روک دے، جو دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے، الصلاۃ عماد الدین، اس سے روکنے والی شے ہے یہ شراب، لہذا کچھ لوگوں نے اس پر چھوڑ دی۔ لیکن ابھی چونکہ آخری حکم تو نہیں آیا تھا، وہ سورہ مائدہ میں آیا، فاجتنبوہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، شیطانی عمل ہے شراب کا پینا، فاجتنبوہ، باز آ جاؤ، فہل انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب اس پر صحابہ جو ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اگر یہ گندگی ہے، اگر یہ اتنی بری شے ہے تو ہمیں تو پیتے ہوئے جو ہے عمریں بیت گئی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عرب معاشرہ جو تھا جاہلی، اس میں بھی پینے کی اصل شے شراب تھی، پانی نہیں۔ پانی دھونے کے کام آتا ہے، نہانے کے، دھونے کے۔ جیسے آج مغرب میں ہے، آپ ہوٹلوں میں چلے جائیے، پانی نہیں ملے گا آپ کو، شراب جتنی چاہے لے لیں، پانی کا دستیاب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ پانی پینے کی چیز نہیں ہے، پینے کی چیز تو شراب ہے۔ یہی اس معاشرے میں تھا۔ تو اب جن لوگوں کو پیتے ہوئے عمریں بیت گئیں، انہیں کپ کپی طاری ہو گئی، ایک بہت ہی تشویش لاحق ہو گئی۔ میں آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو جسم کے ایک ایک سیل کے اندر شراب جو ہے داخل ہوئی ہوئی ہے، تو ہماری نجات کیسے ہوگی؟ اس پر اللہ کی طرف سے ان کے اطمینان کے لیے آیت نازل ہوئی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرے، ان پر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے جو وہ پہلے کھا پی چکے۔ جب تک حرمت کا آخری حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک جو کھایا پیا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، کنڈونڈ ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ اب اس کے بعد تین رتبے آئے، اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ جب تک کہ ان کی روش یہ رہے کہ انہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے،